الله على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق صدق الله العظيم. اسٹیج پر تشریف فرما اساتذہ اکرام اور میری ماؤں اور بہنوں، آج آپ ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں سنتے ہیں کہ فلاں جگہ دہشت گردی ہو رہی ہے، فلاں جگہ دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج دہشت گردوں نے اتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیے، اتنے لوگوں کی جانیں ضائع ہو گئی، اتنے ملک برباد ہو گئے، اور ان سارے جرائم کا مجرم اسلام اور اسلام کے نام لیواؤں کو قرار دیا جا رہا ہے. محترم سامعین، میں اس مختصر سے وقت میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ دہشت گرد کون ہے، پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلانے والے کون ہیں، دنیا کے امن و امان اور چین و سکون کو چھیننے والے کون ہیں، روئے زمین کے باشندوں کی نیندیں کس نے حرام کر رکھی ہے. یاد رہے پر وہ کسی کی سوچی سمجھی سازش نہیں ہے. محترم سامعین، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ اسلام نے ہمیشہ امن و شانتی کی دعوت دی ہے، صلح و آشتی کی دعوت دی ہے، آپسی محبت و الفت کی دعوت دی ہے، اخوت و بھائی چارگی کی دعوت دی ہے، ظلم و زیادتی سے روکا ہے، فتنہ و فساد سے روکا ہے. اسلام کے عدل و انصاف اور دعوت امن و شانتی کا اندازہ لگانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قبل از اسلام کے حالات سے اچھی طرح واقف ہو کے اسلام سے پہلے دنیا کیسے کیسے حالات سے گزری ہے. محترم سامعین، 6 صدی میں دنیا بڑی اضطرابی اور بے قراری کے حالت میں اپنے لمحات گزار رہی تھی. ہر طرف فتنہ و فساد پھیلا ہوا تھا، دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنے کو اپنی بڑائی کی دلیل سمجھی جاتی تھی، دوسروں کے حقوق دبانا ایک قابل فخر کارنامہ سمجھا جاتا تھا، ایک بادشاہ کا دوسرے بادشاہ ملک مرداخلوں کا خون خرابہ کرنا ایک قابل قدر کارنامہ تسلیم کیا جاتا تھا. غریب و نادر اور معذور لوگوں کو معاف تک نہیں کیا جاتا تھا. شیرخوار بچے کو دیوار پر زور سے مارا جاتا تھا، جس سے بچے کا بھیجا نکل کر باہر آ جاتا تھا. الغرب، پوری دنیا میں فساد ہی فساد پھیلا ہوا تھا، چاہے روم ہو یا ایران، پاکستان ہو یا ہندوستان، روئے زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں تھا جہاں لوگ امن و شانتی کی زندگی بسر کر رہے ہو. اسی حالات کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم نے کہا ہے وَهُوَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ. ایسے خطرناک اور تاریک ترین حالات میں اسلام کا ظہور ہوتا ہے اور اس پریشان دنیا کو حقوق انسانی کا پیغام سناتا ہے، امن و شانتی کا پیغام سناتا ہے، صلح و آشتی کا پیغام سناتا ہے. محترم سامعین، اسلام کہتا ہے صلح جنگ سے بہتر ہے، چاہے جھک کر ہو. صلح حدیبیہ کی تاریخ کسے یاد نہیں؟ مسلمانوں کو کس طرح اس نئے سفر راستے میں روکا گیا. قرآن کریم کہتا ہے ناجائز کسی کو قتل کرنا جائز نہیں، کسی کے ملک کو ہلاک کرنا جائز نہیں، کسی پر ظلم و زیادتی کرنا فساد اور دہشت گردی ہے. اللہ تعالی فساد اور دہشت گردی کو پسند نہیں فرماتا. قرآن کریم کی ایک آیت امن کی دعوت دیتی ہے اور دہشت گردی سے روکتی ہے، لیکن آج میڈیا میں اسلامی تعلیمات کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی، اسے دنیا والوں کے سامنے بدنام کیا گیا. جو امن و شانتی کا داعی تھا لوگوں کو اس سے نفرت دلائی گئی. لیکن میں پوچھنا چاہتی ہوں، اسلام کو بدنام کرنے والا اسلام ایک دہشت گرد مذہب ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ جبکہ ان کے پاس اس وقت طاقت و قوت تھی، وہ دنیا کو تباہ و بالا کر سکتے تھے. لیکن آج جبکہ وہ کمزور ہو چکے ہیں، ان کی حکومتیں ختم ہو چکی ہیں، وہ محکومی اور مفقود الحال زندگی بسر کر رہے ہیں، ان پر دہشت گردی کا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی سوچی سمجھی سازش اور طے شدہ پلاننگ تو نہیں ہے؟ روئے زمین کے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی، مسلمان بہنوں کی عفت و عصمت کو پامال کیا گیا، ان کی آبرو ریزی کی گئی، ان کے دامن حیا کو تار تار کیا گیا اور کیا جا رہا ہے. لیکن اس کی کہیں سے بندش اور روک تھام کی آواز نہیں اٹھ رہی ہے، اور کبھی یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ان پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، ان کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں. یہودی اور عیسائی کے لعاب دہن کی قیمت ہے، مسلمانوں کے خون کی کوئی قیمت نہیں. اور اس پر ظلم بالا ظلم یہ ہے کہ اسے میڈیا میں مجرم و قطع کر بنا کر پیش کیا گیا. لہذا پہلے یہ طے کرو کہ کیا دہشت گردی کسے کہتے ہیں؟ کیا جان و مال کی حفاظت کا نام دہشت گردی ہے؟ عزت و آبرو کی حفاظت کا نام دہشت گردی ہے؟
جائز حقوق کے مطالبہ کرنے کا نام دہشت گردی ہے، ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانے کا نام دہشت گردی ہے، دنیا میں امن قائم کرنے کا نام دہشت گردی ہے۔ اگر تم اسی کو دہشت گردی کہتے ہو تو ہم فخر سے کہتے ہیں ہم دہشت گرد ہیں، لیکن دہشت گردی اسے نہیں کہا جاتا بلکہ کسی کی حریت و آزادی کا سلب کرنے کا نام دہشت گردی ہے، انسانی حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کا نام دہشت گردی ہے۔ آؤ اسلام پر دہشت گردی کا بہتان لگانے والا اب بتلاؤ، بلقان میں دہشت گردی کس نے پھیلائی، سوڈان میں دہشت گردی کس نے پھیلائی، گجرات میں دہشت گردی کس نے پھیلائی، فلسطین میں دہشت گردی کس نے پھیلائی، کشمیر میں دہشت گردی کس نے پھیلائی، سرزمین فلسطین کا چپا چپا گوشہ گوشہ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو چکا ہے، مسلمان بہنوں کی فضل و عصمت کو پامال ہو چکی ہے، کتنے گھر ویران ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں، میں ان درندے یہودیوں سے پوچھنا چاہتی ہوں، اے نام نہاد امن قائم کرنے والوں، اگر تم واقعتاً امن قائم کرنا چاہتے ہو تو خود دہشت گردی کرنا چھوڑ دو، دوسروں کی ذلت و رزی کرنا چھوڑ دو، دنیا میں امن قائم ہو جائے گا، دنیا سے دہشت گردی ختم ہو جائے گی، لوگ امن و سکون کی زندگی کریں گے، یہی دہشت گردی کے خاتمے کا اصل علاج ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو دہشت گردی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔